بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارہ تبارک الذی سورۃ الملک۔ حق تعالیٰ کی ذات بے حد بابرکت اور بڑی بزرگ و برتر ہے۔ کائنات کی رفیع الشان سلطنت اسی کے دست قدرت میں ہے۔ موت و حیات کا وہی خالق ہے۔ تہ بہ تہ 7 آسمان اسی نے بنائے۔ اس کی عظیم تخلیق میں کوئی چیز بے ربط نہیں، کوئی چیز بے جوڑ نہیں۔ اپنی نگاہوں کو آسمان پر دوڑاؤ اور بار بار دوڑاؤ اور دیکھو، پھر دیکھو کہ کہیں کوئی خلل ہے، کہیں کوئی شگاف ہے، کہیں کوئی خرابی ہے۔ کتنی ہی بار دیکھو، بالآخر تمہاری نگاہ تھک ہار کر نامراد لوٹ آئے گی۔ جب مجرمین جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے، وہ دھاڑ رہی ہوگی، جوش کھا رہی ہوگی، یوں معلوم ہوگا کہ شدت غیظ و غضب سے وہ پھٹ پڑنے والی ہے۔ اس دم اہل جہنم افسوس کرتے ہوئے بولیں گے کہ کاش ہم نے ان کی بات سن لی ہوتی، کاش ہم ایمان لے آتے۔ اللہ سبحانہ دلوں کی بات جانتا ہے، بڑا باخبر اور باریک بین ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس کے سینے پر چلو پھرو، اس سے ملنے والے رزق سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے تمہیں کرۂ ارض پر پھیلا دیا۔ اس نے تمہیں کان، آنکھ، دل جیسی بیش بہا نعمتیں دے دیں۔ وہی حشر کے میدان میں تم سب کو سمیٹ کر دوبارہ زندہ کرے گا۔ فضائے بسیط میں پرواز کرنے والے پرندے کو اسی نے تھام رکھا ہے۔ اتنے سارے کرشمے اور اتنے سارے کمالات دیکھ کر بھی تم اسے نہیں پہچانتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ تو اللہ کی بردباری ہے اور اس کا قانون مہلت ہے، ورنہ وہ رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ وہ کنوؤں کو سکھا دے تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی کے سوتوں کو رواں کر دے؟ سورۃ القلم۔ خرطاس و قلم تاریخ کی دستاویز تحریریں اور سب سے بڑھ کر کلام الہی، یہ سب گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ ان قریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ دیوانہ کون ہے اور فردانہ کون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اجر بے پایاں ہیں، ایسا عظیم اجر کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، اور تم اخلاق حسنہ کے بلند ترین مقام پر فائد ہو۔ تمہاری زبان قرآن ہے، تمہارے اخلاق و مکارم قرآن کی خاموش تفسیر ہے۔ بس تم ان اہل کفر کے مقابلے میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ۔ جس شخص کو اپنے مال و زر، اپنی اولاد پر بڑا فخر ہے، جو بڑا بد عمل ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو طعنے دیتا رہتا ہے، جو چغلیاں کھاتا پھرتا ہے اور جو اپنے آپ کو اونچی ناک والا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی اس کی سونڈ ناک پر چھڑکا لگائے گا۔ باغ کے مالکوں نے ارادہ کیا کہ پھو پٹنے سے پہلے ہی اپنے باغ کے سارے ثمرات توڑ لیں اور کسی مسکین، کسی حاجت مند کو باغ کے قریب پھٹک نہ دیں، مگر جب وہ سویرے سویرے وہاں گئے تو باغ کا پتہ تک نہ تھا۔ کیا ہم راستہ بھٹک گئے؟ گزشتہ رات کو اللہ نے خوفناک آندھی کے ذریعے اس باغ کو اجاڑ دیا تھا، تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ آخرت کی تباہی اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ پھر اس باغ کے مالکوں نے اپنے آپ پر ملامت کی اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ جب یوم نشور کی سخت گھڑی آئے گی تو ساری خلقت کو سرو سجود ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں صحیح و سلامت تھے لیکن خدا کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے، وہ اس دن سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان پر ذلت و ادوار کا عالم چھایا ہوا ہوگا۔ مارے ندامت کے نظریں جھکی جھکی رہیں گی۔ پس ان جھٹلانے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یونس علیہ السلام کی طرح ان کے معاملے میں کسی قسم کی تنگ دلی اور اضطراب کا مظاہرہ نہ کرو۔ ان کو ڈھیل پر ڈھیل دی جا رہی ہے اور وہ بتدریج تباہی کے دہانے پر طرف بڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الحاقہ۔ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہونے والی چیز ہے، وہی لازماً ہونی شدنی بات ہے جس سے ساری انسانیت کو دو چور ہونا ہے۔ اس عظیم آفت قیامت کا انکار سمود نے کیا تھا، عاد نے کیا تھا، فرعون نے کیا تھا اور قوم نوح نے کیا تھا۔ پھر ان سبوں کو آفت و عرض و سماوی میں گھیر لیا گیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی۔ اب ان کی صرف عبرت آموز داستانیں باقی رہ گئی ہیں۔ جب ناگاہ سور کی خوفناک اور مہیب آواز گونج اٹھے گی تو ہونی شدنی حقوق میں آ جائے گی۔ اس دن آسمان پھٹ پڑے گا، اس کی چول چول ڈھیلی ہو جائے گی۔ وہ دھماکہ ایسا زبردست ہوگا کہ ساری کائنات تہ و بالا ہو جائے گی۔ اس روز اللہ جل شانہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہی دن ہوگا جبکہ ساری اولاد آدم کو ان کا دفتر عمل مل جائے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ جنت عالیہ کے عیش و عشرت کا مستحق ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کی گردن میں توق ڈال کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہاں اسے 70 لمحات لمبی زنجیر سے جکڑ دیا جائے گا۔ اس کا اب نہ کوئی حامی ہوگا نہ غمگسار۔
یہ کلام بزرگ و برتر رب کائنات کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ کسی شاعری کی شاعری نہیں، یہ کسی نجومی کی خیال آ رہی نہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑھی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک عمدہ نصیحت ہے۔ بس اپنے عظمت و جلال والے پروردگار کی تسبیح و تحلیل کیے جاؤ۔ سورۃ المعارج۔ منکرین پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ عذاب؟ آخرت جلدی نہ کرو، وہ عذاب آنے ہی والا ہے، 50 ہزار کے برابر کا وہ خوفناک دن آنے والا ہے، جبکہ آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا نظر آئے گا اور پہاڑ دھند کے رنگ برنگے اون کی طرح دکھائی دیں گے۔ اس وقت کوئی جگری دوست کام نہ آئے گا۔ مجرمین یہ چاہیں گے کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچ نکلنے کی کوئی صورت پا جائیں، مگر ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا۔ وہ سب کے سب بھڑکتی ہوئی اور لپکتی ہوئی آگ میں گر جائیں گے جو گوشت پوشت کو چاٹ لے گی۔ وہ آگ تو ایسی ہوگی کہ حق سے منہ پھیرنے والوں اور مال و زر سمیت کر رکھنے والوں کو خود اپنی طرف بلائے گی۔ آدمی بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، مصیبت آن پڑتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، خوشحالی میسر ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں، اس عیب سے پاک وہ آدمی ہوتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، سائلوں، محتاجوں اور غریبوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، روزہ زیادہ کو حق مانتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی کے، اور جو بڑے امانت دار، وعدے کے پکے اور سچی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو میں خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں، لوگو اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت میں سرگرم رہو، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا اور ابر و باران بھیج کر تمہارے لیے باغوں کے جھنڈ پیدا کر دے گا، وہ تمہیں دولت و ثروت اور نعمت اولاد سے خوب نوازے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت دین کا سلسلہ ایک طویل مدت تک جاری رہا، لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ قوم کا انکار و استکبار بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ان بدبختوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے چہروں پر چادر ڈال لی تاکہ وہ نوح علیہ السلام کی کوئی بات سن نہ سکیں اور نہ انہیں دیکھ سکیں۔ سماج کے بڑے بڑے لوگوں نے عوام کو شدت کے ساتھ تاکید کی کہ وہ ود اور سوا، یغوث یعوق اور نصر جیسے معبودوں کو پوجنا نہ چھوڑیں، نوح علیہ السلام کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ پھر حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی اور ساری ظالم قوم ہلاکت و بربادی میں گر گئی۔ سورۃ الجن۔ خالق جن و ملائک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید کو سن کر اپنی قوم سے کہا، ہم نے قرآن کو سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے، بس اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وہ بڑی عظمت و رفعت والا ہے، اس کے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی۔ ہم اب تک اللہ کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے تھے اور ہم بڑے مغرور اور سرکش تھے، کیونکہ بعض آدمی ہماری پناہ لیا کرتے تھے۔ ان انسانوں نے ہماری ہی طرح یہ گمان کیا تھا کہ اللہ نہ تو کسی کو دوبارہ زندہ کرے گا نہ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجے گا۔ ہم نے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ کر وہاں سے کچھ سونگ لینے کی کوشش بھی کی، مگر وہاں شہاب ثاقب ہماری ہاتھ میں لگا ہوا تھا۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ عالم والا میں اتنے سخت انتظامات کیوں کیے گئے، لیکن اس قرآن کو سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ پہرہ بندی اس لیے تھی کہ اس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ پس ہم ایمان لائے۔ جو جنات حق سے انحراف کریں گے وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو ایمان لائیں گے ان کی حق تلفی ہرگز نہ ہوگی، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وہاں اس کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ صاف صاف کہہ دو کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا دور، عالم الغیب اس کے سوا کوئی نہیں، غیب کی باتوں کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس پر رسول کے جس کو غیب کا علم عطا کرنے کے لیے اس نے چن لیا ہو۔ سورۃ المزمل۔ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اب تم نبوت کی عظیم ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب آدھی رات بیت جائے تو نماز کے لیے اٹھ جاؤ اور قرآن کو تدبر کے ساتھ ٹھہر کر پڑھو۔ میٹھی نیند کو توڑ کر دعائے نیم شبی کے لیے اٹھنا بیٹھنا نفس پر قابو پانے کا ایک بہت ہی کارگر نسخہ ہے، اور یہی وقت قرآن مجید پر تدبر و تفکر کے لیے موضوع ہیں۔ سب سے الگ ہو کر اسی پروردگار
کے ہو جاؤ جو شرق و غرب کا مالک و مختار ہے، اغیار کی باتوں پر صبر کیے جاؤ اور ان سے شریفانہ طور پر احتراز کرو۔ ان جھٹلانے والے آسودہ حال سرمایہ داروں سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ ان کی عیش و عشرت اور ان کی دراز نفسی مہلت کی چند گھڑیوں تک ہی محدود ہے، پھر جس دن یہ دھرتی بری طرح ڈولنے لگے گی اور مضبوط و بلند و بالا پہاڑ پاش پاش ہو کر ریت کے ذروں میں بدل جائیں گے، خوف و وحشت کا وہ عالم ہوگا کہ کمسن لڑکے لڑکیاں بھی حیران و سرگرداں اور دہوی و ناتوان نظر آئیں گی۔ اس دن ان جہاں کی جہاندار لوگوں کے لیے بھاری بھاری بیڑیوں، لپکنے والی آگ اور حلق میں پھنس جانے والی غذا کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پس نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرو، اپنے لیے بھلائیوں کا ذخیرہ کر لو، تہجد میں طویل قرات نہ صحیح مختصر قراتی کرو، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ سورۃ المدثر۔ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھو اور اپنے پروردگار کی کبریائی کا اعلان کرو، طہارت و صفائی کا اہتمام کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے احسان کیے جاؤ اور اسی کی خاطر صبر و ثبات کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہو۔ اللہ نے اسے اکیلا پیدا کیا، پھر بہت سا مال و زر دیا، بڑے نامور اور حاضر باش فرزند عطا کیے، اسے قوم کا معزز سردار بنایا، اتنا سب کچھ پا کر بھی وہ مزید دولت و شہرت کا بھوکا ہے۔ نہیں، اسے اب کچھ ملنے والا نہیں۔ وہ کلام الہی کی حقیقت کو بخوبی جانتا ہے، اس کی حلاوت و شیرینی کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اپنی سرداری کی خاطر اسے جادو کہا، کلام انسانی کہا، وہ عنقریب ہی دوزخ میں جانے والا ہے۔ اشارہ ہے سردار قریش ولید بن مغیرہ کی طرف۔ دوزخ پر 19 زبردست فرشتے بحیثیت کارکن مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کارکنوں کی تعداد پر منکرین بے حد تعجب کریں گے اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن اہل ایمان کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے لشکروں اور کارندوں کی تعداد وہی جانتا ہے۔ خود اس دنیا میں اس کی قدرت کے کئی کرشموں کا ظہور ہوتا ہے، گاہے دن کے اجالے پھیلتے ہیں، گاہے رات کی تاریکی اجالوں کو نگل جاتی ہے۔ سورج کی آتش کرے کو دیکھو، وہ لاکھوں میل کے ناقابل تسخیر فاصلوں سے آگ اور گرمی مسلسل پھینکتا رہتا ہے۔ دنیا کے اور اسی طرح کے کئی اور مظاہر قدرت اللہ کے عظمت و جبروت کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ بالکل اسی طرح جہنم بھی ایک عظیم مظہر قدرت ہے، اس کی وحشتناکی سے ڈر کر لوگوں کو عمل صالح کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جنت و دوزخ کے درمیان بعد المشرقین ہوگا، اس کے باوجود ان دونوں مقامات کے باسی ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے، تمہیں دوزخ کی سزا کس لیے ملی؟ چیخ و پکار اور آہ و بکا کے درمیان جہنمی جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے ہوئے پھرتے